یہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اس طرح سے ایجاب قبول، راتوں رات ایک ٹوئسٹ آنا، پھر عمران خان صاحب کا بات مان جانا، پھر رانا ثناء اللہ کا کہنا کہ معمول سے ہٹ کے صبح میں یہ ملاقات ہوئی ہے، 7 بجے ملاقات کسی کے کروانے سے ہو سکتی ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ مسلم لیگ نون میں جب کھلبلی دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ ان کو ڈر لگ گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو رہی ہے۔ یہ ڈرامہ، یہ خان صاحب ایک کوشش کر رہے ہیں امپریشن یہ دینے کی کہ مسلم لیگ نون کمزور ہے اور اسٹیبلشمنٹ درمیان گڑبڑ ہو رہی ہے اور مجھے اب موقع مل رہا ہے کہ میں بیچ میں آ جاؤں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے وہ میں آپ کو بتاؤں، ناراضگیاں تو رہتی ہیں نا۔ اب میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ ناراض ہیں کہ مریم ہر بات نہیں مانتی ان کی۔ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی ناراض ہے کہ ہر بات پنجاب میں ان کی نہیں مانی جاتی، اسپیس نہیں مل رہی ہے۔ اسلام آباد میں یہ ناراضگی ہے کہ جی پرائم منسٹر فیصلے کر لیتے ہیں، ہمیں کنسلٹ نہیں کرتے۔ یہ ناراضگیاں جائز ہے، یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ گورنمنٹ جب چل رہی ہوتی ہے نا تو ٹائم نہیں ہوتا کہ ہر چیز کے اوپر اپنے پارٹنرز کو کنسلٹ کریں۔ اسی لیے وہ تو کیبنٹ کو نہیں کنسلٹ کرتے، وہ سرکولر ریزولوشن کے ذریعے کیبنٹ کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ کیبنٹ کو جناب بلایا بھی نہیں جاتا اور وہ ایک ای میل چلی جاتی ہے جسے سرکولر ای میل کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو اوکے کریں۔ تو اب وہ اور اس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ 24 گھنٹے کے اندر اوکے نہیں کریں گے یا یس اور نو نہیں کریں گے تو وی ول ٹیک اٹ کہ آپ نے یس کر دی ہے، آپ کی اپروول ہوگی۔ تو آپ جواب نہیں دیتے اس کا مطلب ہے اپروول ہوگی۔ تو ان میں سے بہت کم لوگ ہیں جو جواب دیتے ہیں، اور اگر جو جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اپرووڈ، اور کوئی نہیں ہوتا جو کہتا ہے ناٹ اپرووڈ۔ تو جو چپ ہوتے ہیں وہ بھی اپروو ہو جاتی ہے۔ تو یہ روٹین بن چکی ہے، صرف پرائم منسٹر کے آفس کے اندر نہیں، باقی بھی اداروں کے اندر سرکولر کا جو سارا کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ یار ہم نے کام کرنا ہے، اب ہمیں آپ نے دیا ہوا ہے، بس یہ ایک فارمیلٹی ہے کہ یہ کرنے جا رہے ہیں، اب کوئی اس میں ڈسکشن بعد میں ہوتی رہے گی، ہم نے فیصلہ کر لیا اب اوکے کریں اس کو۔ کون سا کیبنٹ منسٹر ہے جو نہیں اوکے کرے گا؟ چھٹی ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں ایک اور غیر معمولی یہ کہ جنرل فیض حمید کی اریسٹ کے بعد یہ ہوا جی فلاں سپرنٹینڈنٹ، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، پھر عملہ، پھر کچھ آفیسرز، پھر فون ضبط کیے گئے، وہ اریسٹ کیے گئے لوگ، پھر رابطہ کا جو سسٹم تھا سہولت کاری کا وہ سارا نیٹ ورک جو ہے وہ پکڑا گیا۔ اس سے پہلے جو جلسے ملتوی ہوتے رہے ہیں وہ یا دہشت گردی کی وجہ سے یا پلاننگ پراپر نہیں کی جا سکی تو شیر افضل مروت صاحب یا دیگر رہنما ملتوی کرتے رہے ہیں۔ اس جلسے کے لیے خصوصاً عمران خان صاحب کو رابطہ کرنا، پھر انہیں فون کی سہولت دینا، پھر ان کا مان جانا بات پہ، یہ تھوڑا آپ کو دال میں کالا نہیں لگتا؟ نہیں، بالکل نہیں لگتا، بڑا نارمل ہے یہ۔ پہلے شاید خان لفٹ ہی کراتا تھا۔ اچھا، پہلے بھی کوشش تو یہی ہوتی تھی نا کہ جی خان کو پیغام بھیجا جائے جی، اور خان لفٹ ہی کراتا تھا۔ اب میرا خیال ہے خان کو اس بات کا احساس ہونا شروع ہو گیا کہ کمزور ہوتا جا رہا ہے وہ۔ اس کی پارٹی کے اندر بہت سے مسئلے ہیں اور علیمہ خان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خان کیا سوچ رہا ہے، کسی کو نہیں پتا خان کیا سوچتا ہے، اور خان ہر ایک کے ساتھ مختلف بات کرتا ہے اور اگلے دن وہ کوئی نہ کوئی ریورس ہو جاتی ہے وہ بات۔ آپ یہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ پارٹی کے اندر کتنے ڈفرینٹ گروپس بن چکے ہیں، یہ پارٹی نہیں رہی ہے نیمو۔ اور سب سے بڑا اگزامپل یہی ہے کہ علیمہ خان کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام آیا ہے اور عمران کو کچھ پتہ نہیں، انہوں نے اس کے بیسس کے اوپر کر دیا۔ ایکچولی عمران نے تو آج الٹی بات کر دی نا کہ میرے ساتھ براہ راست ہوا ہے بات، اور میں تو گورنمنٹ کے ساتھ تو بات ہی نہیں کرتا، تو میں تو جو پاور جس کے پاس ہے انہیں سے بات کرتا ہوں۔ تو یہ ایون علیمہ از آؤٹ آف دا لوپ۔ یہ انٹرنل پارٹی اسٹرگل ہے کہ علیمہ کا کیا رول ہوگا، ان کی جو اہلیہ ہے خان صاحب کی ان کا کیا رول ہوگا پارٹی کے اندر، اور جو لوگ باہر بٹھائے ہوئے ہیں جن کو عہدے دیے ہوئے ہیں ان کا کیا رول ہوگا۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی آ رہا ہے یا جا رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے، سارے بھاگے جاتے ہیں خان کے پاس۔ خان ایک کو ایک بات کہتا ہے، وہ آ کے جب ریپیٹ کرتا ہے تو اس میں اپنے بھی 2 آنے ڈال دیتا ہے اور 2 آنے 2 پیسے نکال لیتا ہے، لگے ہوئے ہیں وہ۔ اور کیونکہ ان کو موقع ہے کہ میڈیا کے آگے کھڑے ہو کے اپنی شہرت، تو وہ سارے جو ہے نا دے آل وانٹ ٹو گو سی عمران خان۔ اس کے بعد آ کے وہ اپنی طرف سے وہ ایک پریس کانفرنس کر دیتے ہیں، اس کے اندر کیا صداقت ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی، خان نے کیا کہا ہوتا ہے، یہ کرتے کیا ہیں۔ اسی لیے جتنے لوگ جاتے ہیں آگے مختلف بات کرتے ہیں، اور خان جو ہے وہ بات تو ایک ہی کرتا ہوگا مگر سب اپنے اس کو اینگل دے دیتے ہیں، اور وہ پھر اس کے مطابق بال کو سپن کر دیتے ہیں، جیسی بال آ رہی ہوتی ہے ویسی اس کے اوپر شاٹ لگا دیتے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ بھی پھر جا کے ملی، پھر انہوں نے باہر آ کے یہ میسج دیا عمران خان صاحب کا کہ اب اگر کوئی بھی کہے نام لے کے بھی عمران خان صاحب کا کہ جلسہ ملتوی کرنا تو نہیں کرنا، اور یہی بات عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ اب ہر صورت جلسہ ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم جو 9 مئی کی انکوائری ہے
وہ ہونی چاہیے, اس پر وہ مطالبہ کرتے ہیں کمیشن کا. اگر کمیشن بن جاتا ہے تو اس کا وہی فائدہ ہوگا جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پر عمل کرنے سے ہوتا. یہ دونوں چیزیں وہ صحیح ملا رہے ہیں, صحیح. دیکھیں نا کہ حمود الرحمان کمیشن بیسکلی یہ کہا تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس وقت, اس زمانے کی, اس وقت کی, ان کی کیا غلطیاں تھیں جی, اور انہوں نے جو ہدایت یہی دی تھی کہ اسٹے آؤٹ آف پالیٹکس, بیسکلی یہ تھا نا. تو خان صاحب اسی لیے حمود الرحمان کمیشن کیونکہ اس وقت کی افواج کی جو لیڈرشپ تھی اس کے اوپر بہت بڑی تنقید ہے حمود الرحمان کمیشن میں, اور اس وقت کی جو سیاسی قیادت تھی اس کے اوپر بھی, تو وہ تو سوٹ کرتی ہے نا خان کو. ان کا یہ کہنا یہ وہی کرنے جا رہے ہیں جو اس وقت ہوا تھا, اس لیے حمود الرحمان کمیشن پڑھے. تو یہ دس از اے پولیٹیکل ٹیکٹک. ٹھیک, اچھا. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, لیکن میرا خیال ہے وہ بریک سے پہلے کریں گے, بریک لگانے سے پہلے, تاکہ سسپینس رہے, کیونکہ اگلا جو ہمارا سوال ہے, اگلا سیگمنٹ وہ اس سے متعلق ہے. لیکن ہمارے سینئر رہنما پالیٹکس کے نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ پیشگوئی عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ ان کا بیک پیک لندن کے لیے تیار ہے. اچھا, اور صرف ضروری سامان اٹھانا ہے. عمران خان یہ امپریشن دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھاگنے کے لیے تیار ہیں اور گورنمنٹ کو کچھ ہو رہا ہے, یہ وہ امپریشن دے رہے ہیں. اچھا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. گورنمنٹ از ناٹ گوئنگ اینی ویئر, یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا. گورنمنٹ از ناٹ گوئنگ اینی ویئر, جنرل آصف منیر از ناٹ گوئنگ اینی ویئر, اسٹیبلشمنٹ از ناٹ بیکنگ آف, اینڈ عمران خان از ناٹ گوئنگ ٹو بی ریلیزڈ. یہ میں نے اس وقت کہا, میں پھر سے یہ کہہ رہا ہوں. اب یہ باقی چیزیں چلتی رہتی ہیں. اب یہ میاں صاحب جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے, میں نے نہیں پتہ کیا, البتہ میں ضرور جا رہا ہوں. ہو سکتا ہے آپ کی خبر کو مکس کر لیا ہو. پتہ نہیں, میں تو جا رہا ہوں. بس میں آپ نے بھی ضروری سامان ہی اٹھانا نا. دیکھو تم بھی تو ہو کے آئی ہو نا, سیریں کر کے آئی ہو, تو کیا مجھے, میں بھی چلا جاتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے. اب اگر میاں صاحب اس وقت وہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان سے ملاقات ہو جائے گی. یہ حسن اتفاق ہوگا, پلاننگ نہیں ہے ایسی. نہیں, پلاننگ نہیں ہے. اچھا, تو یہ مگر آپ لوگ جو ہے آپ اس کو 2+2 22 بنائیں گے. لو جی سٹھی پہنچ گئے, میاں صاحب بھی پہنچ گئے, کوئی نواں لنڈن پلان بن رہا ہے, اور پاجی میری میاں صاحب 3 مہینے ہو گئے نا, ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو مطلب مگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو جیسے کہ ہر روز میاں صاحب کے ساتھ سازش کر رہا ہوں. ایسی بات نہیں ہے. افطار پہ ملے تھے نا آپ آخری بار. آہو, تو کب کی بات ہے وہ؟ رمضان کی نا. تو اب بس, تو اب یہی ہے. تو کل کو ایک اور تصویر آ جائے گی, پھر شور پڑ جائے گا کہ لو جی, اور اگر میں چلا جاؤں ٹانگلا گلی میاں صاحب کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے, اگر میں چلا جاؤں تو پتہ نہیں کیا پھر اس کے بعد شروع ہو جائیں گی افواہیں. وہ کچھ ایسی افواہیں ہوں گی جس کی طرف عمران خان صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ 2 گیمز چل رہی ہیں, اور ان گیمز میں شاید آپ بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. نہیں, میں نہیں کر رہا. نہیں, یہ ان کے مطابق میں کہہ رہی ہوں. ایسی بات ہے, I don't participate in these games. مجھے اگر کوئی پوچھتا ہے کوئی ایڈوائس کے لیے تو میں, اگر مجھے اسٹیبلشمنٹ ایڈوائس پوچھے گی تو میں اپنے اسٹیبلشمنٹ کو اپنی ایڈوائس دے دوں گا. وہ پوچھتے نہیں ہیں, میں دیتا نہیں ہوں. خان صاحب اگر مجھے پوچھیں گے تو میں ایڈوائس دے دوں گا, وہ پوچھتے نہیں ہیں, میں دیتا نہیں. نہیں, آپ پوچھے بغیر انہیں بہت سی ایڈوائسز دیتے ہیں. اب میں یہاں اس پلیٹ فارم میں تو سب کو دیتا ہوں جی, پرائیویٹلی میں نہیں دوں گا جب تک آپ بلائیں گے نہیں. آپ کے ایڈوائسز کو فالو کرتے ہوئے انہوں مطالبے بھی کرتے ہیں. نہیں, دیکھیے نا, اگر خان صاحب مجھے پوچھے بلا کے IR10 کی کرنا ہے تو I'll give him good advice. اچھا, اگر مجھے اسٹیبلشمنٹ بلا کے پوچھے کیا کرنا چاہیے, I'll give them good advice. My advice will be always in the interest of the country, democracy, constitution, political parties, civilian supremacy. یہ ایشوز ہیں ہمارے لیے. یہی ہے آپ کی آؤٹ لائنز. اچھا, بریک پر جانے سے پہلے جیسے 2 گیمز کی میں نے بات چھیڑی, اور یہ بات عمران خان صاحب نے کی ہے, وہ 2 گیمز کیا ہیں وہ تو آپ سے ہم کروائیں گے اس کے اوپر تبصرہ. یہ بتائیں مجھے کہ یہ رابطے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کیا گیا جلسہ ملتوی کرانے کے لیے, تو اتنی ساری انفارمیشن کس نے دے دی عمران خان صاحب کو کہ گیمز بھی چل رہی ہیں اور باہر نواز شریف صاحب جانے بھی والے ہیں, یہ خبریں ان کو کس نے فیڈ کی؟ یہ جو لوگ ملنے جاتے ہیں یہ افواہیں لے کے جاتے ہیں جو انہوں نے سنا ہوتا ہے. ہر بندہ ہے کہتا ہے جی میری سورس بڑی پکی ہے. اچھا, میجر ہے گا عموماً دستہ ہے سارا کچھ. اچھا, کرنل ہے گا, سب کچھ دستہ ہے. شہباز کے قریب ایک بندہ ہے, ساری خواب, ہاں صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ باتیں چل رہی ہیں. اچھا یہ اچھا. پھر ایک اور آتا ہے, خان پوچھتا ہے میں نے سنا ہے کہ یہ ہو رہا ہے, کہتا نہیں ایسے تو نہیں خان صاحب, میرا خیال ہے یہ ہو رہا ہے. اچھا, تو خان صاحب کو بڑی باتیں اس کے لوگ آ کے بتاتے ہیں اور ان کو کوئی کچھ نہیں بتاتا. اور میں نے پہلے بھی کہا ہے خان صاحب کافی کچے ہیں کام کے. اچھا, آخری بات جو ان کو سنتے ہیں نا وہ رہ جاتی ہے. اوکے, ہاں, تو وہ پھر اس کے بعد وہ چلتا ہے کام. ٹھیک ہے. ہاں, خان صاحب کے پاس کوئی چڑیا نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. وہ چڑیا جو تھی وہ پکڑی گئی ہے.
میں چڑیا تھی چڑا تھا یہ واضح کر دینا ضروری ہے. چڑا سی اور چڑا پھڑیا گیا چڑا جڑا ہن رابطے چ نہیں ہے اور جو لوگ رابطے کریٹ کر رہے تھے وہ بھی تتر بتر ہو گئے. کوئی بھاگ رہا ہے ادھر سے، کوئی ادھر جا رہا ہے اور ان کے پیچھے جا رہے ہیں کہ پھڑ کے لیا الٹا ٹنگو انہوں کو پوچھیے تو ہوتا کی پیسے. سارے جو ہے وہ پوشیدہ ہو گئے ہیں لیکن صاف سوال کرنے سے نہیں، چونکہ انہوں نے کہا کہ کل رات آپ سے فرشتوں نے ملاقات کی. ہاں جی بات نکال لی ہے نا تو بس ایکسلنٹ، گڈ ورک. اندر کی خبریں خان صاحب کو کیسے مل رہی ہیں یہ تو آپ نے جانا.